الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسب دستور طریقہ رسول کے مطابق خطبہ مبارکہ کے بعد قرآن مقدس کی مقدس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اس کے متعلق کچھ عرض و گفتگو کرنے سے پہلے، آغاز داستان سے پہلے، ہم ناچیز فقیر قادری کو کچھ سنانے سے پہلے آپ سبھی سامعین، حاضرین، واعظین کو کچھ سننے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت سے جس کے نور کو پیدا کیا سب سے پہلے، یعنی حضور اکرم رسول مکرم پیغمبر اعظم نیر اعظم ہادی اعظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ پاک میں درود پاک کا ہدیہ پاک پیش کرے۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میں کرے اس کو رسالت، پروانے شمع نبوت، مجدد دین و ملت، حضور آقا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کے لیے چاہیے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ بہت اچھا۔ جس کے طلبی کا دھون ہے آب حیات، سب سے بہترین تعبیر تمہیں، جس کے طلبے کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا۔ ہماری آپ کے سبھی حضرات کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارا ابھی اس وقت ایک ایسی بابرکت بارحمت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس محفل کا کرانا بھی ثواب ہے، جس محفل میں آنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے۔ یعنی محفل میلاد پاک وہ محفل ہے جس محفل میں بیٹھ کر بندہ جتنی مرتبہ سانس لیتا ہے، اللہ تعالی ہر سانس کے بدلے اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ واہ! ابھی جب سید قریش صاحب کے مقام سے میں اسٹیج کی جانب آ رہا تھا تو سمجھ جائیے کہ 100-150 بچے راستے میں یوں ہی کھڑے ہیں، 100 بچے یوں ہی سڑکوں پہ کھڑے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محفل میں تشریف لے آئیں تاکہ ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں نیکیاں عطا فرمائے۔ کیا کہنے۔ مدرسہ قادریہ کنز الایمان کا جلسے دستار بندی ہے جس میں ہماری آج کی شرکت ہوئی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ مذہب و ملت کی امانتیں، مسلک کی نعمتیں، یہ علماء کرام جو دیکھ رہے ہیں، یہ ائمہ کرام کو جو دیکھ رہے ہیں، جو چانو شریف اور قرب و جوار کے یا پورے لوہردگاہ یا رانچی کے کچھ حصے کے جو علماء
خطبہ، شورا، ائمہ، مکتب میں پڑھانے والے، مدرسے میں پڑھانے والے، داڑوں میں پڑھانے والے، یہ سب کے سب دین و سنیت کی نعمتیں ہیں۔ بے شک یہ سب جو ہے نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے آپ سبھی حضرات، سمجھے کہ نہیں؟ یہ نعمت ہے، رحمت ہے۔ اگر میں سبھی حضرات کا نام لوں تو میری تقریر کا جو وقت ختم ہو جائے گا۔ آپ انہیں پہچان لیں، یہ جو مدرسوں کے مدرسین تشریف فرما ہے، ائمہ کرام تشریف فرما ہے، امام تشریف فرما ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں قبول فرمائے جو ان حضرات سے محبت کیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مسلم الثبوت موضوع سیدنا سلیمان ابن جزولی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان مرد مسجد میں جھاڑو بھی لگاتا رہے گا اور آقا علیہ السلام پہ درود شریف بھی پڑھتا رہے گا، اور جو کوئی مسلمہ عورت اپنے گھر میں جھاڑو بھی لگاتی رہے گی اور آقا علیہ السلام پہ درود شریف بھی پڑھتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان مرد کو اور ایسی مسلمہ عورت کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے جتنی نیکیاں خانہ کعبہ شریف کے اندر جھاڑو لگانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ آپ روزانہ ہی اپنی مسجد میں جھاڑو لگایا کریں۔ سبحان اللہ۔ اگر روزانہ مسجد میں جھاڑو نہ لگا پائے تو ایک روز ناگا کر کے یا 2 روز ناگا کر کے ہفتے میں 1 روز اپنی مسجد میں ضرور جھاڑو لگایا کرے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے، کل سن لیں، یہ میسیج سنیں گے، یہ سبق سکھائیں گے کہ جب گھر کی عورتیں جھاڑو لگاتی رہے، گھر کے اندر جھاڑو لگائے یا فرش پہ جھاڑو لگاتی رہے یا چھت پہ جھاڑو لگاتی رہے یا مکان کے در و دیوار کو صاف کرتی رہے، آنگن میں جھاڑو لگاتی رہے یا صحن میں جھاڑو لگاتی رہے، وہ جھاڑو بھی لگاتی رہے اور آقا علیہ السلام پہ درود شریف بھی پڑھتی رہے، فائدہ یہ ہوگا جھاڑو کے لگانے سے مسجد و مکان کی صفائی ہو جائے گی، درود شریف پڑھنے سے ایمان میں تازگی آ جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان میں تازگی آ جائے گی۔ لیکن آج مسجد میں جھاڑو لگائے کون؟ آج مسجد میں جھاڑو لگائے کون؟ آج ہماری اکثریت مسجد میں جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آج ہم میں کے اکثر لوگ مسجد پہنچنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور کنز الایمان کانفرنس میں تشریف لانے والوں، آج تو ہماری اکثریت مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہے، اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے، قیامت کے قریب ہونے کی یہ نشانی ہے کہ آج لوگ مسجد میں جاتے بھی نہیں، اب مسجد میں جانے والے کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے، حقارت کی نظروں سے دیکھتے، ذلیل و رسوا کیا کرتے ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دیوانو یاد رکھو، مسجد میں جھاڑو لگانا ہے کیا؟ علماء موجود ہے، ان علماء کرام سے پوچھیں گے کہ بتائیے مسجد میں جھاڑو لگانا کیا ہے، تو یہ علماء فرمائیں گے مسجد میں جھاڑو لگانا حقیقت میں جنت میں جھاڑو لگانا ہے، مسجد کو صاف کرنا حقیقت میں جنت کو صاف
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ آج ہماری اکثریت مسجد جانے کو تیار ہے اور یہ بھولے بھٹکے گاہے بگاہے کبھی کدھار لوگ مسجد میں پہنچ گئے، امام صاحب کا کھانا لے کر کے، امام صاحب کا ناشتہ لے کر کے، امام صاحب کو میلاد کی دعوت دینے کے لیے، امام صاحب سے فاتحہ کرانے کے لیے، یا امام صاحب سے ذبیحہ کرانے کے لیے، اگر امام صاحب سے دعا تعویذ کے لیے پہنچ جاتے یا امام صاحب سے ملنے جلنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں لوگ، اب مسجد میں گرد و غبار دیکھتے، مسجد میں مکڑے کا جالا دیکھتے، مسجد کے اندر اگر گرد و غبار دیکھتے تو فوراً وہ کہتے ہیں کہاں گئے امام صاحب، مسجد میں بڑی گندگی ہے، کہاں گئے مؤذن صاحب، مسجد میں بڑی گندگی ہے، کہاں گئے صدر صاحب، مسجد میں بڑی گندگی ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کی دھلائی کرنا، مسجد کے زیب و زینت کا خیال کرنا، مسجد میں جھاڑو لگانا صرف امام کی ذمہ داری نہیں، صرف مؤذن کی ذمہ داری نہیں، صرف صدر اور سیکریٹری کی ذمہ داری نہیں، صرف متولی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ مسجد کو صاف کرنا ہر مسلمان اور اولاد مسلمان پہ لازم نہیں ہے بلکہ واجب۔ کیا کہنے ماشاءاللہ۔ کہاں موجود ہے؟ ابھی مجھ سے پیش کر ایک مفتی جنید صاحب قبلہ شاید ہم سب کے درمیان ہو، مفتی صاحب سے پوچھئے گا کہ مفتی صاحب بتائیے مسجد میں جھاڑو لگانا کیا ہے، تو مفتی صاحب کہیں گے کہ وہ فجر کی سنت کی طرح سنت نہیں ہے، ظہر کی سنت کی طرح سنت نہیں ہے، وہ عصر کی سنت کی طرح سنت نہیں ہے، بلکہ مسجد میں جھاڑو لگانا سنت نہیں بلکہ واجب ہے، واجب۔ واہ 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 واہ، لیکن آج بہت اچھے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد میں کبھی جھاڑو لگائے ہی نہیں ہوں گے۔ آج تو ہمارے آپ کے ذہن میں ایک بات جگہ کر رکھی ہے، ہمارے آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی ہے، دل اور دماغ کے اندر ایک بات بیٹھ چکی ہے، میں ہوں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم ماسٹر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم کروڑ پتی ہیں، ہم تو گنجو ہیں، ہم تو زمیندار ہیں، مسجد میں جھاڑو لگائیں گے ہماری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی، ہمارے شان و شوکت میں کمی آ جائے گی، ہمارے رتبے مرتبے میں کمی آ جائے گی، ہماری عزت و عظمت میں کمی آ جائے گی۔ اے کنز الایمان کانفرنس میں آنے والوں، یاد رکھو مسجد میں جھاڑو لگانے سے، مسجد کو صاف کرنے سے رتبے اور مرتبے میں کمی نہیں آتی ہے، عزت و عظمت میں کمی نہیں آتی ہے، شان و شوکت میں کمی نہیں آتی ہے، پوزیشن ڈاؤن نہیں ہوا کرتی ہے، اللہ کے فضل سے پوزیشن میں 4 چاند لگ جایا کرتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ مسجد میں جھاڑو لگانے سے مقدر سنور جاتی ہے، قسمت سنور جاتی ہے، مسجد میں جھاڑو لگانے سے بگڑے ہوئے کام بن جایا کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ مسجد میں جھاڑو لگانے سے بندے کی حاجتیں پوری ہوتی ہے، بندے کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، بندے کے گھر اور سر پہ آئی ہوئی مصیبتیں کٹ جایا کرتی ہے، بلکہ حضور اکرم رسول مکرم پیغمبر اعظم نیر اعظم ہادی اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، جھاڑو کے ذریعے نکلے ہوئے گرد و غبار کو، بہارن کو، کوڑے کو پھینک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ اگر میں پوچھوں آپ سے کہ بگرو پہاڑ کہاں ہے، آپ بتا دیں گے، نیتر ہاٹ پہاڑ کہاں ہے، آپ بتا دیں گے، میں کہوں گا مہوا ڈھار پہاڑ کہاں ہے، آپ بتا دیں گے، لیکن میرے پیارے بھائی حضور علیہ السلام صدی سے پاک میں احد پہاڑ کا نام لے رہے ہیں، احد پہاڑ
پہاڑ کا ذکر کر رہے ہیں. پتا ہے دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے اچھا ملک ملک عرب ہے. دنیا کے تمام شہروں میں سب سے اچھا شہر شہر مدینۃ المنورہ ہے. مدینۃ المنورہ میں احد پہاڑ ہے. احد پہاڑ کسی چٹان کا نام نہیں ہے. احد پہاڑ کسی چھوٹے موٹے پہاڑ کا نام نہیں ہے, کسی ٹیلے کا نام نہیں ہے, بلکہ احد پہاڑ 3 کلومیٹر میں ہے. پتہ یہ چلا کہ احد پہاڑ کافی وزن دار ہے. مسجد میں جھاڑو لگانے والا کافی نیکیوں کا حقدار. سمجھا کہ آپ اور ایک روایت ہے, توجہ ہے آپ لوگ کی, آپ لوگ سن رہے ہیں یا کہہ دیجئے سبحان اللہ. سب لوگ کہو سبحان اللہ. ایک روایت کے مطابق ایک روایت میں ہے کہ مسجد میں جھاڑو لگانے کے بعد مسجد سے گرد و غبار دور کرنا جنتی حوروں کا مہر ادا کرنا. ہماری آپ کے شادی ہوتی یا مذہب اسلام میں جو شادیاں ہوتی ہیں نا, تو شادی کے تمام شرطوں میں سب سے اہم شرط مہردین کا ہے. مہردین کے ہی ذریعے ایک اجنبی لڑکی, ایک انجانی لڑکی, ایک بے دیکھی لڑکی, ایک بیگانی لڑکی آپ کی زوجیت میں آتی ہے اور آپ کسے اور اس کا رشتہ بہت بہت مضبوط ہو جایا کرتا ہے. ایک بہترین محبت ہوتی ہے میرے پیارے بھائی. یہ مہردین کے ذریعے بہت اچھے حضرت. جس طرح مہردین کے ذریعے ایک وہ ایک اجنبی لڑکی, ایک انجانی لڑکی, ایک بے دیکھی لڑکی, ایک بیگانی لڑکی آپ کی زوجیت میں آتی ہے اور آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے, ویسے ہی مسجد سے گرد و غبار کو دور کرنے سے جنت کی حوروں کا مہر ادا ہو جائے گا. واہ, نعرہ تکبیر. ذرا زور سے بولے تاکہ تھوڑی سی سستی سے تندرستی کی اور نہ پڑ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت خانہ کعبہ, عظمت بیت اللہ, پیر طریقت, جشن دستار حفظ قرآن, مدرسہ کنز الایمان, خاتم المحدثین شیخ عبدالحق محدث دلہوی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے آنکھ میں بھوسی پڑے, آنکھ میں بھوسی نہ تقریر سنیے, یہی تقریر ہے, یہی تعویذ ہے. تقریر سن لو, مالدار بن جاؤ. کیا کہیں گے سب ننگے سے کیوں بیٹھے؟ یہ کہیں سے مہاجر تو نہیں آئے, انصار کے نہیں. نظرات دو ٹوپی بناؤ بھائی تاکہ یہ لوگ بھی مالدار بن جائیں. ان لوگوں کے سر پہ ٹوپی رکھو تاکہ ان لوگوں کے گھر کی بلا دور ہو جائے, ان کے بیوی بچے اچھے ہو جائیں. میرے پیارے سب لوگوں پہ سر پہ ٹوپی رکھو, سر پہ ٹوپی رکھو گے گھر کی بلا دور ہو جائے انشاءاللہ. شیخ عبدالحق محدث دلہوی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے آنکھ میں بھوسی پڑ جاتی ہے تو فوراً اس بھوسی کو وہ انگلی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اگر انگلی سے نکل گئی بھوسی تو صحیح ہے, ورنہ وہ کپڑے کا استعمال کرتا ہے. کپڑے سے نکل گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ ہی وہ شیشے کے پاس جاتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دلہوی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی کے آنکھ میں بھوسی پڑ گئی, وہ فوراً انگلی سے نکالنا چاہا, نہیں نکال پایا. کپڑے کا استعمال کرنا چاہا, کپڑے سے نکالنا چاہا, کپڑے سے بھی بھوسی کو نہیں نکال پایا. آئینہ کے پاس گیا, شیشے کے پاس گیا, پھر بھی وہ بھوسی نہیں نکال پایا. فوراً ایک آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ میرے آنکھ میں بھوسی پڑ گئی ہے, درد بھی شروع ہو گئی ہے, تو میرے آنکھ کی بھوسی کو نکال دو. ایک نے آنکھ سے کی بھوسی کو نکالنے کی
کوشش کیا, نہیں نکال پایا. دوسرے کے پاس گیا, وہ بھی نہیں نکال پایا. تیسرے تجربہ کار کے پاس گیا اور کہا کہ میرے آنکھ میں بھوسی پڑ گئی ہے, تم میرے آنکھ کی بھوسی کو نکال دو. تیسرے تجربہ کار نے اس کے آنکھ میں اونی ڈالا اور اس کے آنکھ کی بھوسی کو نکال دیا. شیخ فرماتے ہیں کہ جس طرح آنکھ والا بھوسی نکالنے والوں سے خوش ہوا کرتا ہے, ویسے ہی مسجد کو صاف کرنے سے پروردگار خوش ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خوبصورت پیغام, زندہ باد حضرت, واہ واہ واہ. آج لوگ اپنے چہرے کو صاف رکھتے ہیں اور شان کی بولے بولتے ہیں کہ میرا چہرہ صاف ہے. لوگ اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ میرا جسم صاف ہے. لوگ اپنے مکان کو صاف رکھتے ہیں, کہتے ہیں میرا مکان صاف ہے. لوگ اپنے دلان کو صاف رکھتے ہیں, کہتے ہیں میرا دلان صاف ہے. میرے پیارے بھائی, اللہ پاک فرماتا ہے قد افلح من تزکا, کامیابی کو پہنچا جو ستھرا ہوا. حضور فرماتے ہیں النظافت من الایمان, پاکی ایمان ہے. مذہب اسلام تو پاکی کا درس دیتا ہے, صفائی کا درس دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے میرے پیارے بھائی, آپ آنکھ صاف رکھتے ہیں, آنکھ کو صاف رکھتے ہیں, اچھی بات ہے. دانت کو صاف رکھتے ہیں, اچھی بات ہے. کان صاف رکھتے ہیں, اچھی بات ہے. لباس صاف رکھتے ہیں, اچھی بات ہے. بدن صاف رکھتے ہیں, اچھی بات ہے. اپنے گھر مکان کو صاف رکھتے ہیں, اچھی بات ہے. اپنے بیوی بچے کو صاف رکھتے ہیں, اچھی بات ہے. ان چیزوں کو صاف رکھیں گے تو اچھی صحت ملے گی, اور مسجد کو صاف رکھیں گے تو جنت ملے گی. میرے باپ زندہ باد. مسجدوں کو صاف, اور یاد رکھو مسجد کو صاف رکھنا صرف نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا جمال احمد صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, یا ان کے لیے ہی مسجد صاف کرنا ضروری نہیں ہے, یا حضرت علامہ مولانا سید اقبال صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, یا حافظ عبد المبین صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, مولانا اظہار الایمان صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, یا دیگر علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. یاد رکھو میرے پیارے بھائی, مسجد کو صاف رکھنا صرف امت کا ہی کام نہیں ہے, بلکہ مسجد کو صاف رکھنا پیغمبر کا بھی کام ہے. ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے, اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت ہے, اور ہم سب کے پیارے مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد. جب مسجد کو صاف رکھنے کی یہ فضیلت ہے اور مسجد کی کو صاف رکھنے کی یہ عظمت ہے, مسجد کو صاف رکھنے کے یہ فوائد ہے, تو مسجد میں آنے جانے کا کیا حال ہے, کیا مقام ہے, کیا بات, کیا بات. سب سے پہلی بات کہ جن کا گھر مسجد کے قریب ہے وہ بھی خوش نصیب ہے. کہیے آپ مائک والے کی تعریف کسی نے کیا ہے, جس نے تعریف کیا ہے میں اس کی تعلیم یہ میں آپ کی تعلیم ایسی آواز اس کی آواز سنیے. جن کا مکان مسجد کے قریب ہے وہ بھی خوش نصیب ہے, اور جن کا مکان مسجد سے دور ہے وہ بھی خوش نصیب ہے. علماء موجود ہیں, فقہا موجود ہیں, ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. اکابر فرماتے ہیں, اسلاف فرماتے ہیں کہ جن کا مکان مسجد سے متصل ہے, مسجد کے قریب ہے, مسجد کے پورب میں ہے, مسجد کے پچھم میں ہے, مسجد کے اتر میں ہے, مسجد کے دکھن میں ہے, وہ خوش نصیب اس بنیاد پہ ہے کہ مسجد سے جو ہوا ٹچ کر کے نکلتی ہے اللہ اس ہوا میں شفا رکھتا ہے.
واہ 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 واہ، کس طرح ماشاءاللہ، اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے پھونکنے سے، اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے پھونکنے سے اس ہوا میں اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اے مسجد کے قریب والوں، اے مسجد کے پورب والوں، اے مسجد کے دکھن والوں، اے مسجد کے اتر والوں، اے مسجد کے قریب میں بسنے والوں، تم خوش نصیب ہو کہ تیرے گھر میں مسجد سے جو ہوا ٹچ کر کے جاتی ہے وہ تیرے گھر کے بلا کو دور کر دیتی ہے، وبا کو دور کر دیتی ہے، تمہارے بیوی بچوں کو شفا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت، جشن دستار حفظ قرآن، ماشاءاللہ، قاری افروز عالم برکاتی۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ مسجد صوفیہ کے نزدیک مرشد ہے، مرشد ہے، واہ واہ، پیر ہے۔ جس طرح پیر کی دعا سے مرید کو شفا ملتی ہے، فائدہ ملا کرتی ہے، ویسے مسجد سے جو ہوا ٹچ کر کے نکلتی ہے وہ بندے کو شفا دیا کرتی ہے۔ بہت اچھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں میں جن کا گھر مسجد سے دور ہو وہ مسجد کے قریب میں زمین خریدیے اور مسجد کے قریب میں گھر بنائیے، ایسا نہیں۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں کیا کہیں؟ ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام بنو سلمہ۔ بنو سلمہ کے لوگوں کا مکان مسجد سے دور تھا۔ اللہ اکبر۔ بنو سلمہ کے لوگوں کا مکان مسجد سے دور تھا۔ بنو سلمہ کے لوگ یعنی قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ ایک میٹنگ کیے، ایک مشورہ کیے اور اس میں یہ بات طے کیے، یہ فیصلہ لیے کہ ہمارا مکان مسجد سے دور ہے، ہمارا مکان مسجد سے دور ہے، لہذا مسجد کے قریب میں زمین خرید لی جائے اور مکان بنا کر کے ہم مسجد کے قریب چلے آئے۔ جب اس میٹنگ کی خبر آقا علیہ السلام تک پہنچی تو آقا علیہ السلام نے قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، جوانوں ضعیفوں کو، ذمہ داروں کو اپنے پاس جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے بنو سلمہ کے لوگوں، تمہارا مکان جہاں پہ ہے وہیں پہ رہنے دینا، تو اپنے مکتوب اپنی زمین مسجد کے قریب مت خریدو اور مسجد کے قریب گھر مت بناؤ، بلکہ تم اپنا مکان جہاں پہ وہی رہنے دو۔ بنو سلمہ کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آنے میں دقت ہوتی ہے، کبھی فجر میں، کبھی ظہر میں، کبھی عصر میں، کبھی مغرب میں، کبھی عشاء میں آنے میں دقت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنیے، جن لوگوں کا مکان مسجد سے دور ہے، جو لوگ مسجد سے دور بسے ہوئے ہیں وہ بھی مقدر کے سکندر ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے بنو سلمہ کے لوگوں، مسجد کے لیے چلنا راہ خدا میں چلنا ہے۔ واہ واہ واہ، حضور فرماتے ہیں کہ مسجد کے لیے چلنا راہ خدا میں چلنا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں چلنے کے وقت جو پاؤں پہ گرد و غبار پڑ جاتا ہے اس پاؤں پہ اللہ تعالی جہنم کی آگ کو ہلا۔ واہ واہ واہ، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسجد کے لیے چلتا ہے، جب مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم پہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم پہ اسے نیکیاں عطا فرماتا۔ ایک روایت کے اندر ہے
حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مسجد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب دایاں قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1 نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب بایاں قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اے کنز الایمان کانفرنس میں آنے والوں، اے شاموں کے سنی جنتی حسینی مسلمانوں اور علاقے سے آئے ہوئے مہمانوں، آپ کا مکان بھی اگر مسجد سے دور ہے تو آپ اپنی مسجد میں آئیے۔ آپ کا چلنا راہ خدا میں چلنا ہوگا، آپ جے قدم چلیں گے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ آپ دایاں قدم بڑھائیں گے، اللہ 1 نیکی عطا فرمائے گا۔ بایاں قدم بڑھائیں گے، اللہ آپ کے 1 گناہوں کو معاف۔ اور مسجد کے اندر غالباً ہر مسجد کے اندر وضو خانہ ہی، مسجد کے اندر وضو خانہ بھی، وضو کرنے کے لوٹا بھی، نلکے بھی لگے ہوئے۔ بعض مسجدوں میں جیسے لوہردگاہ کی جامع مسجد میں ٹھنڈ کے موسم میں گرم پانی دستیاب ہے، اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈ پانی دستیاب، ٹھنڈ کے موسم میں گرم پانی دستیاب ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ توفیق دے تو وضو کر کے مسجد جایا کرو۔ اللہ توفیق دے تو وضو کر کے مسجد جایا کرو۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وضو کر کے مسجد کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے جتنی نیکیاں حج کرنے والے کو احرام باندھنے کے وقت۔ اب آپ مسجد پہنچے، مسجد کے قریب پہنچے، سیدنا اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلا کون سا پاؤں داخل کرنی چاہیے؟ بولیے زور سے، داہنا۔ اور جب مسجد سے نکلیں گے تو کون سا پاؤں؟ سیم ٹو سیم یہی حدیث گھر کے اندر، کمرے کے اندر، روم میں آنے جانے کے لیے کہ جس گھر میں رہتے ہو بیوی بچے کے ساتھ کھاتے پیتے ہو، جب اس گھر میں بھی جاؤ تو پہلے دایاں پاؤں داخل کرو، اور جب نکلو تو بایاں پاؤں نکالو۔ اب آئیے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں داخل کرو اور یہ دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جس کا ارتھ یعنی ترجمہ ہے بندہ مسجد کے گیٹ پہ پہنچا ہے، دایاں پاؤں ڈالا ہے، اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، اللہ کے در میں جا رہا ہے، اللہ کے خانے خدا میں جا رہا ہے، پہلے ہی دروازے پہ اپنے آپ کو سائل بن گیا ہے، بھکاری بن گیا ہے، سوالی بن گیا ہے، فقیر بن گیا ہے، پہلا قدم ڈالا ہے، اللہ سے سوال کر رہا ہے، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور حضور فرماتے ہیں جب مسجد سے نکلنے لگے تو بایاں پاؤں اور یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ جب بندہ مسجد سے نکل رہا تھا، کیا بات ہے، جب بندہ مسجد میں آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کیا، جب مسجد سے نکل رہا تھا تو اللہ کے فضل کا سوال کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جب مسجد میں آئے اللہ کی رحمت کا سوال کرتا رہے، جب مسجد سے نکلے اللہ کے فضل کا سوال کرتا رہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک دن اللہ کی رحمت جوش میں آ ہی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے والے کو اپنی رحمت بھی عطا فرما دے گا، اپنا فضل۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ مسجد کے اندر پہنچ گئے، مسجد کے اندر پہنچے، بہت اچھی بات۔ کیا مسجد کے اندر آپ پہنچے میرے پیارے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مروی ہے،
حضور اسلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو ذر غفاری تشریف بیٹھے ہوئے. حضور فرماتے ہیں کہ ابو ذر، دنیا کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سانس لینے پہ اللہ نیکی عطا فرماتا. واہ کیا کہنے. راوی لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اسلام کے بارگاہ میں ایک حصے میں بیٹھے تھے یا چند قدم دور بیٹھے تھے. جب حضور فرمائے اے ابو ذر، دنیا کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بندہ سانس لیتا ہے تو اللہ اسے نیکی عطا فرماتا ہے. سیدنا ابو ذر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ آقا علیہ السلام کے قریب آ گئے. قعدہ میں جیسے ہمارا بیٹھے ہیں اس طرح آ کر کے دو زانوں حضور کے پاس بیٹھ گئے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ آپ پہ قربان جائے، آپ ہمیں بتائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کون ایسی جگہ ہے کہ بندہ وہاں سانس لے گا تو اللہ اسے نیکی عطا فرمائے گا. حضور فرماتے ہیں اے ابو ذر، جب بندہ وضو کر کے مسجد میں چلا جاتا ہے، قبلہ روح بیٹھ جاتا ہے، وہ سانس لیتا رہتا ہے، اللہ ہر سانس پہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 10 درجوں کو بلند فرماتا ہے. اس حدیث پاک کا آخری جملہ حضور یوں فرماتے ہیں کہ مسجد میں رہنے والوں کے لیے آسمان کے فرشتے دعائیں کیا کرتے ہیں. آپ کہتے ہو سید اقبال صاحب میرے لیے دعا کیجئے گا، مولانا غلام محمد رضا صاحب آپ ہٹو میں مدرسہ چلاتے آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، حافظ عبد المبین صاحب آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، مولانا اظہار الایمان آپ میرے لیے دعا کیجئے گا. کبھی ماں سے کہتے ہو، کبھی باپ سے کہتے ہو کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا. حضور فرماتے ہیں کہ میرے امت کے لوگوں تم فجر میں چلے آؤ، ظہر میں چلے آؤ، عصر میں چلے آؤ، مغرب میں چلے آؤ، عشاء میں چلے آؤ، برسات میں آؤ، گرمی میں آؤ، جاڑے میں تم چلے آؤ، تم مسجد میں نماز کے لیے آتے رہو گے، آسمان کے فرشتے کے لیے دعا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت اچھے. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت، یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھے. میرے پیارے بھائی، مسجد یہ کیا کام؟ بس اتنا ہی کیا کم ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں چلا آتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. اللہ کا مہمان بن جائے گا. لیکن مہمان میں بڑی لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوگے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بولو سمجھ رہے ہو؟ جی سمجھ رہے ہیں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آج شعبان المعظم کی 8ویں تاریخ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ 22 روز کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کا چاند نکل آئے گا. جی پوری دنیا کے اندر رمضان شریف کے مہینے میں نمازی پڑھ جایا کرتے. آپ لوگوں کی یہاں مسجد میں بھی نمازی پڑھ جاتے ہوں گے، پڑھتے کہ نہیں؟ کیا سب کچھ نماز پڑھنے، کچھ افطاری کھانے، نمازی تو بہرحال پڑھتے ہیں. وہی کا میں خلاصہ کرنے جا رہا ہوں، اسی کو میں خلاصہ کرنے جا رہا ہوں. مثال کے طور پر گاؤں میں پیر صاحب آ گئے، مرید پیر صاحب کے ساتھ مسجد چلا گیا. رمضان شریف کا مہینہ آیا، لوگ مسجد پہنچ جاتے ہیں. شب برات کے روز لوگ مسجد پہنچ جاتے ہیں. جنازے کے روز لوگ ظہر کے بعد اگر جنازہ ہے تو ظہر کی نماز میں لوگ چلے آیا کرتے ہیں. پرانے نمازی
ہمیشہ نماز پڑھنے والے نمازی اس کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، مذاق اڑایا۔ اگر کوئی رمضان شریف کے پہلی تاریخ کو پہنچ گیا مسجد میں، لوگ کہتے ہیں موسمی نمازی آ گیا، لوگ کہتے ہیں پکوڑیاں نمازی آ گیا، لوگ کہتے ہیں موسمی نمازی آ گیا، لوگ کہتے ہیں کہ دکھاوے کا نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ 4 دن کے لیے آیا پھر چلا جائے گا۔ ایسے جملے کہنے کا کسی کو حق نہیں، کیا بات؟ کسی کو کہنے کا حق نہیں، اور جو کہتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم۔ اگر کوئی کہہ دے کسی کو پکوڑیاں نمازی، موسمی نمازی، افطار کی لالچ میں آ گیا ہے، کھانے کی لالچ میں آ گیا ہے، دکھانے کے لیے آ گیا ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جب دنیا، اگر حضور مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر گاؤں کا یا دنیا کا کوئی برا سے برا انسان بھی مسجد میں چلا آئے تو اس پہ طنز نہ کسا جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، اس کو غرور کے دیکھا نہ جائے، بلکہ فقہا فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر نمازی، ہر نئے نمازی کا ادب و احترام پرانا نمازی اس طرح کرے جس طرح مرید اپنے پیر کا ادب و احترام۔ کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کنز الایمان کانفرنس، مدرسہ کنز الایمان، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ پھر سنو، پرانے نمازیوں، ہمیشہ نماز پڑھنے والوں، اگر دنیا تمہارے گاؤں کا برا سے برا انسان، جوہاری، شرابی اگر مسجد میں آ گیا، اس کا مذاق نہیں اڑانا، اس کو پکوڑیاں نمازی نہیں کہنا ہے، موسمی نمازی نہیں کہنا ہے، اسے نہیں کہنا ہے کہ تم موسمی نمازی ہو، بلکہ اس کا ادب و احترام، اس کی تعظیم و تکریم اس طرح کرنی ہے جس طرح ایک مرید صادق اپنے شیخ کعبہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اظہار الایمان صاحب کا ایک مہمان یا اظہار الایمان صاحب کی آقا ایک مسلمان رانچی کے پلیٹ فارم پہ ملاقات تھا، بات ہوئی، کہاں مکان ہے؟ بھاگلپور۔ کس گاؤں میں؟ سکھاری ہے۔ میں کہا کیا مولانا صاحب ہمارے کو جانتے ہیں؟ کہاں میں جانتا ہوں۔ میں نے فوراً اپنے بیگ کو کھولا، پانی دیا، کچھ کھانے کے لیے دیا۔ بتائیے یہ خبر جب مولانا اظہار الایمان کو ملے گی کہ فقیر و حقیر سراپت تقسیم محمد نعمان کلامی نے بھاگلپور کے میرے گاؤں کے آدمی کو پانی پلائے اور کچھ کھلائے، وہ خوش ہو گئے۔ جب ان کے مہمان کا میں آپ کو احترام کروں تو یہ خوش ہو جایا کرتا ہے۔ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، جو اس کا آپ کو احترام کرتا ہے اللہ اسے خوش ہو جایا کرتا ہے۔ اور مسجد میں آنے والوں کا جو مذاق کرایا کرتے ہیں، گملا ضلع کے ایک گاؤں کی بات ہے کہ 2 نمازی اپنے میں پھینکا پھینکی کرتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ گملا ضلع کے گاؤں کا نام نہیں، آج بھی کچھ مالدار لوگ، ہمیشہ نماز پڑھنے والے لوگ نئے نمازی کا مذاق اڑاتے ہیں اپنی جگہ پہ۔ آئی آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدھو یعنی ایک دیہاتی صحابی تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے مسجد کے اندر، ایک دیہاتی صحابی آئے، مجمع کے ایک حصے میں بیٹھ گئے، تقریر سنتے رہے۔ تقریر سنتے سنتے ان کو چھوٹے استنجے کی ضرورت پڑی، انہیں چھوٹے استنجے کی ضرورت پڑی۔ وہ دیہاتی صحابی مسجد کے آنگن میں بیٹھ گئے پیشاب کرنے کے لیے۔
مسجد کے آنگن میں بیٹھ کے پیشاب کرتا. جب پیشاب کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو صحابہ ایک طرح سے آگ بگولا ہو گئے، لال پیلے ہو گئے، پیسے باہر آ گئے. ایسا لگا کہ اسے پیشاب کرنے بھی نہیں دیں گے، اس سے پہلے اس کو پیٹنا شروع کر دیں گے. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، علماء نے پڑھا ہوگا کہ اس مجمع میں سیدنا فاروق اعظم بھی تھے. سیدنا فاروق اعظم نے اس دیہاتی جو مسجد کے آگے میں پیشاب کر رہا تھا، حضرت عمر نے میان سے تلوار نکال لیا، تلوار کھینچ لیا اور کہا کہ میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں. سیدنا فاروق اعظم نے کہا یہ وہ بدبخت ہے جو جنت کی زمین میں پیشاب کر دیا. جنت کی زمین میں پیشاب کر دیا. یاد رکھو ہمارا مکان جس زمین پہ ہے وہ زمین جنت میں نہیں جائے گی. سمجھا کہ نہیں؟ مولانا افروز کا مکان جس زمین پہ ہے وہ زمین جنت میں نہیں جائے گی. جگر پلاموی کا مکان جس زمین پہ وہ زمین جنت میں نہیں جائے گی. حافظ ارشد کا مکان جس زمین پہ وہ زمین جنت میں نہیں جائے گی. لیکن جس زمین پہ مسجد بنی ہوئی ہے وہ جنت میں جائے گی. بہت اچھے حضرت، بہت جب مسجد کی زمین جنت میں جائے گی تو جو خوش نصیب مسجد کے لیے زمین وقف دیا کرتے ہیں، زمین دیا کرتے ہیں، اجر شرکتی دیا کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے. لیکن مسجد میں زمین دینا خوش نصیبی ہے، لیکن دینے کے بعد یہ کہہ دینا کہ میری زمین ہے، میرے باپ کی زمین ہے، میرے دادا پردادا کی زمین ہے، یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اب صحابہ جو تھے اس کو آنگن میں پیشاب کرتا دیکھ کر کے بالکل گہما گہمی میں آ گئے، افراتفری مچ گئی. آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کو کنٹرول روکی اور روکنے کے بعد وہ پیشاب پورا کر لیا پیشاب. اس کے بعد وہ وضو کیا. وضو کرنے کے بعد مجمع میں جہاں بیٹھا تھا وہی آ کر بیٹھ گیا. آقا علیہ السلام اس کو اپنے قریب بلائے. قریب بلا کر کے آقا علیہ السلام اس کو مسجد کی عظمت بتائے، مسجد کی فضیلت بتائے، مسجد کی حقیقت بتائے، مسجد کے تصدق بتائے، مسجد کی عظمت بتائے. راوی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اس صحابی کے سامنے مسجد کے فضائل بیان کر رہے تھے اور وہ دیہاتی صحابی رو رو کر کے اپنے اس حرکت سے توبہ کیا کہنے، وہ اپنے اس حرکت سے لازیبہ حرکت سے توبہ کر رہے تھے. یاد رکھیے کوئی مسجد کے اندر آ گیا، اگر اسے وضو کرنے نہیں آ رہا، ہاتھ یہاں سے دھونی چاہیے، یہاں سے دھو لیا. ظہر کی 12 رکعت نماز ہے، وہ آدھی رکعت پڑھا، آپ ہرگز اس کی پہلے اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. پہلے اس کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے، پہلے اس سے دوستی ہونی چاہیے، محبت. کوئی ایسا نمازی آ گیا جو نماز پڑھنا نہیں جا رہا، ابھی آیا، ابھی آپ اس کی اصلاح نہ کرے، پہلے اس سے دوستی کرے، اس کے دل میں جگہ پیدا کرے. جب دل میں جگہ پیدا بن جائے تو وضو کا طریقہ بتائے، غسل کا طریقہ بتائے، نماز کا طریقہ بتائے، اس کو مسجد کا کوئی احکام بتائے. انشاءاللہ وہ مسجد کا دیوانہ بن جائے گا. آقا علیہ السلام اس دیہاتی صحابی کے سامنے مسجد کے فضائل بیان کر رہے تھے. وہ فضائل سن بھی رہا تھا، رو رو کر کے توبہ بھی کر رہا تھا، رو رو کر توبہ کر رہا تھا، رو رو کر کے توبہ کر رہا تھا. آقا علیہ السلام کی رحمت جوش میں آئی. آقا علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہے مولا عز و جل میرے اس صحابی اور میرے اس امت کی توبہ کو تو قبول فرما لے. وہ کہا آمین. اس کے بعد ایک روایت میں ہے، پڑھ لیجئے گا یا پڑھے بھی ہوں گے آپ، کہ وہ دیہاتی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ عز و جل
ہم پر اور ہمارے نبی پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم پر اور ہمارے نبی پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہم پر ہمارے نبی پہ رحم فرما دے۔ حضور فرماتے کہ صرف یہ تو دعا کر دو، ہم پر اور ہمارے نبی پہ رحم فرما دے۔ دیہاتی دل کا صاف تھا، کہا یا رسول اللہ ابھی جب میں پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو آپ ہی نے ہم پر رحم کیا، ان میں سے کوئی رحم کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ الگ بات ہے، ورنہ جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں دعا نہیں کرتا ہے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اے جانو کہ مسلمانوں، باہر سے آئے ہوئے مہمانوں، یاد رکھو بھائی بھائی میں، چچا بھتیجے میں، سالے بہنوئی میں، پڑوس پڑوس میں، گاؤں گاؤں میں، ایک جگہ رہنے میں لڑائیاں ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، باتا باتی ہو جاتی ہے، بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ساری ناراضگی کو 3 دن سے زیادہ مت رکھنا، ورنہ تیری ترقی رک جائے گی اور تمہاری دعا آسمان و زمین کے درمیان۔ بہت اچھے بہت اچھے توجہ ہے نا، بہت بول دوں ہو گیا اور سنیں گے آپ، بولو سنو گے؟ اظہار ایمان صاحب، آدمی 10 برس سے نماز پڑھ رہا ہے، 20 برس سے نماز پڑھ رہا ہے، 40 برس سے نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک نمازی 40 برس سے نماز پڑھ رہا ہے، ایک دل میں یہ خیال ہے، دل میں ایک بات ہے کہ میں 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز قبول ہو رہی ہے، کیا میری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ میرا مسجد میں آنا قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ اللہ کے حضور کھڑا ہونا قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قومہ، یہ جلسہ، یہ قعدہ، یہ دعا قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ نماز کے قبول ہونے کی بہت ساری علامتیں ہیں، ان علامتوں میں، ان نشانیوں میں ایک نشانی ہے، اگر آدمی چاہتا ہے کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں تو حضور فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد اگر دوسرے نماز کے وقت کا بندہ انتظار کرتا رہتا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے۔ یعنی فجر کی نماز پڑھ لیا، تجارت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، لیکن ظہر کے وقت کا انتظار ہے، ظہر پڑھ لیا ہے، کاروبار کر رہا ہے، عصر کے وقت کا انتظار ہے، عصر پڑھ لیا ہے، بیوی بچے کے ساتھ ہے، مغرب کے وقت کا انتظار ہے، مغرب پڑھ لیا ہے، کھانا کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، عشاء کی اذان کا انتظار ہے، عشاء پڑھ لیا ہے، رات میں سویا ہوا ہے، الارم لگا دیا ہے، دادا سے کہہ دیا ہے، نانی سے کہہ دیا ہے، ماں سے کہہ دیا ہے، خود بھی نیت کر لیا ہے کہ ہمیں فجر میں جگنا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں جب نمازی کی کیفیت یہ ہو جائے وہ سمجھے میری نماز قبول ہو گئی۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ قبول ہونے کی ایک علامت کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کے لیے دل لگا۔ اور ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا ایمان بہت اچھا ہے، بہت اچھا، میرے پاس ایمان ہے، میرا ایمان صحیح ہے۔ اے ایمان کے صحیح کا دعویٰ کرنے والا، اپنے ایمان کو صحیح، اپنے ایمان کے صحیح ہونے کا اعلان کرنے والوں، آؤ بارگاہ صدیق اکبر، آؤ صدیق اکبر خلیفہ اول کی
کی بارگاہ میں عاشق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے صحیح ہونے کی علامت، ایمان کے صحیح ہونے کی پہچان، ایمان کے صحیح ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندے کا دل سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے عقیدے کا جائزہ لو کہ تیرا دل مسجد میں لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے۔ عاشق اکبر نے صدیق اکبر نے فرمایا ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میرا ایمان صحیح ہے۔ بہت اچھی۔ اور صدیق اکبر پلٹتے کہتے کہ جس کا دل مسجد میں نہ لگتا ہو، مسجد جانے کی طبیعت نہ کرتی ہو، مسجد میں بیٹھنے کی طبیعت نہ کرتی ہو، مسجد میں نماز پڑھنے کی طبیعت نہ کرتی ہو، مسجد کی صفائی کرنے کی طبیعت نہ کرتی ہو، مسجد کی دھلائی کرنے کی طبیعت نہ کرتی ہو، وہ سمجھ جائے کہ میرا ایمان کمتر کے درجے میں ہے، میرا ایمان صحیح ہے۔ اور جس کا ایمان صحیح نہ ہو وہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح سوکھے ہوئی زمین پہ یا سوکھے ہوئے کھیت میں بارش کے ہونے پہ ہرا ہرا گھاس اگا کرتا ہے، ویسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے دل کے اندر دینی جذبات پیدا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے یہ تو صدیق اکبر نے فرمایا ہے نا، میں تو اپنے حجرے کو آباد کرتا ہوں، اپنے کمرے کو آباد کرتا ہوں، میں تو صرف جمعے کے روز جاتا ہوں، 2 رکعت پڑھ کے چلا آتا ہوں، میرا ایمان صحیح ہے۔ یہ تو صدیق اکبر کا فیصلہ، لیکن پڑھیے سورہ حج، سورہ حج کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے میری مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت ایمان کا سوال ہے، ٹیسٹ کرو اپنے ایمان، تمہارا ایمان ہے کیسا، تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، تمہارا ایمان بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو ہم پر جو ہم کو مالک حقیقی جانتے، جو ہم کو خالق حقیقی جانتے، جو ہم کو اپنا رب اور اپنا رفاق اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ سورہ حج کے اندر اس آیت سے پہلے اوپر میں آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ میری مسجد کو مشرکین آباد نہیں کرتے ہیں، میری مسجد میں مشرکین ہی آباد۔ توجہ ہو ان چیزوں پہ۔ آج پوری دنیا کے اندر جو مسلمان بیٹھا ہے، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، آج جو ہم پہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیا گیا ہے، آج جو ہم گھر میں خوف زدہ ہے، سفر میں خوف زدہ ہے، اس کی بہت سارے اسباب میں ایک سبب ہے مسجد کو ویران، مسجد نہ جانا، مسجد کو ویران رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کر دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس حدیث پاک کو اپنے نظر میں رکھ کے فرمایا تھا کہ اللہ اکبر کی صدا سن کر مسجد نے یہ دعا دی ہے آباد رہے اس کا گھر جس نے یہ صدا دی ہے۔ اپنی تقریر کو مختصر اور کم کرتے ہوئے میرے پیارے بھائی ایک دو حدیث آپ سماعت کر لیں، اس کے بعد پھر میرا وقت بھی غالباً ہو ہی جائے گا۔
غالباً 1 گھنٹے سے میں زیادہ بول دیا ہوں میرے پیارے میں. اس کے بعد جو خطیب ہو ان کو بلائیں. جس طرح 2-3 اشعار کی نعت خوانی ہوئی تھی جگر صاحب کی، ویسے کسی شاعر کی نعت خوانی ہو جائے. اور اس کے بعد جو اسپیشل خطیب ہے، میں تو بھائی ایک معمول کم تر قسم کا آدمی ہو، کم علم والا آدمی ہو میرے پیارے بھائی، اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ پہلی تقریر کر کے چھوٹے موٹے آدمی کی تقریر پہلے ہو جایا کرتی ہے. میں اسی لیے نعرہ تکبیر. کیا بات ہے، آپ لوگ سو گئے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شاعر اسلام عصمت رضا بھاگلپوری، پیر طریقت. ماشاءاللہ. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے روز میدان محشر میں کچھ لوگ اپنے گناہوں کے گندے پانی میں ٹھکنوں تک ہوں گے. کچھ لوگ اپنے گناہوں کے گندے پانی میں گھٹنے تک ہوں گے. کچھ لوگ ادھر دیکھو، کچھ لوگ اپنے گناہوں کے گندے پانی میں کمر تک ہوں گے. کچھ لوگ اپنے گناہوں کے گندے پانی میں سینے تک ہوں گے. کچھ لوگ اپنے گناہ کے گندے پانی میں سانے تک ہوں گے. کچھ منہ تک ہوگا. کچھ اپنے گناہوں کے پانی میں ہوتا لگا رہا ڈوب کر رہا ہوگا. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مبارک ہو کل قیامت کے روز میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس کا دل مسجد میں لگا ہو. گھر سے زیادہ محبت، دکان سے زیادہ محبت، کمپنی سے زیادہ محبت، فیکٹری سے زیادہ محبت، بیوی بچے سے زیادہ محبت، مدرسے سے زیادہ محبت، خانقاہ سے زیادہ محبت، مزار سے زیادہ محبت، غریب نواز اور گنبد رضا سے زیادہ محبت مسجد کی ہونی چاہیے. میں بذات خود ایک خانقاہی آدمی ہوں، لیکن خانقاہ کا فیض اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک تم مسجد کو آباد. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. حضور فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. ہمارا مکان، آپ کا مکان سب سے اچھی جگہ نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں سب سے اچھی جگہ مسجد. کیوں فرمائے حضور کہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر مسجد ایک ایسی جگہ کہ دنیا کا برا سے برا انسان بھی جب پہنچ جاتا ہے تو اس اللہ مسجد کو جو حضور فرمائے کہ دنیا کی سب سے اچھی جگہ ہے. یہ نہیں کہ مسجد میں حافظ صاحب پہنچتے تو انہیں کو اللہ یاد آتا، مولانا صاحب پہنچتے تو ان کو اللہ یاد آتا ہے، قاری صاحب پہنچتے تو ان کو اللہ یاد آتا ہے، پیر صاحب پہنچتے تو اللہ کو یاد آتا ہے. بلکہ مسجد وہ جگہ ہے کہ دنیا کا برا سے برا انسان، کمینہ سے کمینہ انسان، شرابی، جوہری، زانی، بدکار، کمینہ سے کمینہ انسان بھی جب مسجد میں چلا جاتا ہے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے. ارے مومن تو مومن، مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کافر بھی چلا جاتا ہے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے. یقین نہ ہو تو گوگل ہم سے زیادہ چلاتا ہے. دیکھ لو کہ بہت سارے کافروں نے مسجد کے سامنے سر جھکایا، بڑے بڑے کافر. انڈیا کا انٹرنیشنل میں تھا، جب بدیش منتری تھا، اور جب وہ کسی ملک میں گیا اور اس کو آتنکی حملے سے بچانے کے لیے امام کے حجرے میں رکھا گیا تو اس نے کہا میرا یہ گندا وجود اس پاک اور پوتر جگہ پہ رہنے کے لائق. سمجھا؟
تو حضور جو فرمائے کہ دنیا کے اندر سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں جاتا ہے، آدمی جائے، یہ جوان جائے، ضعیف جائے، گنہگار جائے، عالم جائے، جاہل جائے، جب بندہ مسجد میں جاتا ہے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کا وقت بہت اچھا، اس کا سمے بہت اچھا، اس کا ٹائم بہت اچھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو صرف 5 بیٹا ہو، 1 بھی بیٹی نہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا وقت بہت اچھا۔ اگر کوئی 5 کروڑ روپیہ بینک بیلنس کر دے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا وقت بہت اچھا ہے۔ کسی کو 5 دکان ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا وقت بہت اچھا ہے۔ مولانا عقیل الرحمان صاحب ہمارے پرانے عالموں میں ہیں، آج بھی ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ سیتامڑھی بہار کے رہنے والے، اگر ان کے علاقے میں کوئی دلی اور لدھیانہ میں 5 کمپنی چلائے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا وقت بہت اچھا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی ماسٹر بن جائے، کوئی زمیندار بن جائے، کوئی ایم پی بن جائے، کوئی ایم ایل اے بن جائے، کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا وقت بہت اچھا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں نا، یاد رکھیے 5 بیٹا پیدا کر لینا اچھے وقت ہونے کی دلیل نہیں ہے، 5 دکان چلانا اچھے وقت ہونے کی دلیل نہیں ہے، 5 کمپنی بیٹھا لینا اچھے وقت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ڈاکٹر بن جانا، ماسٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، وزیر اعظم بن جانا، وزیر اعلیٰ بن جانا، یہ اچھے وقت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ علماء موجود ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے سب سے اچھا وہ وقت ہوا کرتا ہے جس وقت بندہ خدا کو یاد کرتا رہتا ہے، خدا بندے کو یاد کرتا ہے۔ بغیر تمثیل کے کہنے میں یہ دیا جائے، جب مسلمان مسجد میں ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ بندے کو یاد کرتا رہتا ہے۔ لہذا بندے کا جو وقت مسجد میں گزرا کرتا ہے وہ وقت سب سے اچھا وقت ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے فاذکرنی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہارا آ جاؤ۔ مسجد آباد مسجد بنانے کے لیے تو آپ نے بہت میٹنگ کی ہے، مسجد کی زمین خریدنے کے لیے آپ نے بہت میٹنگ کی ہے، مسجد کی ڈھلائی کے لیے آپ نے بہت میٹنگ کی ہے، مسجد کے امام کی تنخواہ کے لیے آپ نے بڑی میٹنگ کی ہے۔ آج اس کنز الایمان کانفرنس سے یہ پیغام لے جاؤ، ہر بستی کے صدر، سیکریٹری، خزانچی، ممبران، ابھی شعبان المعظم کا 22 دن باقی ہے، اس 22 دن میں کم از کم 2 یا 3 میٹنگ کرو، جس میٹنگ کا مقصد یہ ہو کہ ہمارے گاؤں کا امیر بھی نمازی بن جائے، غریب بھی نمازی بن جائے، جوہاری بھی نمازی بن جائے، شرابی بھی نمازی بن جائے، نیتا بھی نمازی بن جائے۔ گاؤں کا بیٹھ لے جاؤ اس میں۔ اگر اس پیغام پہ عمل ہوا اور مسجد آباد ہوئی تو یاد رکھنا، اگر تو نے مسجد کو آباد کر دیا تو یاد رکھنا نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی خود خدا ہو اس کو بجھا سکتا ہے۔ ڈوب نہیں سکتی دریا کی طغیانے میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگاہ پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تسلیم یاد النبی۔ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ زور سے اور زور سے کیا ہے؟ موبائل۔ اچھی سے اچھی کمپنی کا موبائل ہو، سب سے قیمتی موبائل ہو، سب سے زیادہ فنکشن والا موبائل ہو، اگر وہ نیٹ ورک کے رینج سے باہر رہے گا تو کام کرے گا؟ تو جس طرح اچھا سے اچھا موبائل نیٹ ورک کے رینج سے باہر رہتا ہے تو وہ بیکار ہے، اسی طرح اچھا سے اچھا مسلمان اگر مسجد سے باہر رہتا ہے، فجر میں نہیں جاتا، ظہر میں نہیں جاتا، عصر میں نہیں جاتا، مغرب میں نہیں جاتا، عشاء میں نہیں جاتا، اچھا تو ہے لیکن وہ بیکار ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ بیکار مسلمان مت بولو بلکہ نبی کے وفادار۔
اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت، اللہ بادشاہ فرماتا ہے ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اور مساجد جس میں لوگ اللہ کا نام بکثرت لیا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے مسجد کو وہی آباد رکھتے ہیں جو مجھ سے ایمان رکھتے ہیں، ہماری مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میری مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو مجھ کو مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے پڑھ لیجئے گا سورہ حج، اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ میرا ماننے والا مسجد میں آئے گا، میرا نہ ماننے والا مسجد میں نہیں آئے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آخری اعلان، آپ قادریہ کنز الایمان کا ہر موسم سے خیال رکھیے، انہیں زکوٰۃ فطرہ صدقات کا خیال رکھیے، آپ حافظ افروز صاحب